مستقبل کے حوالے سے بات کرنی ہے جی، اور یہ جو ایران امریکہ جو کانفلکٹ ہے اس کے اندر اسرائیل کا کیا رول ہے اور پاکستان کا کیا رول ہے. یعنی کہ امریکہ کے پیچھے آپ کو اسرائیل نظر آتا ہے اور ایران کے پیچھے بھی آپ کو پاکستان نظر آتا ہے کہ جو ایک نیگوشیشن کروا رہا ہے. وہ ایران کی سائیڈ لے تو رہا ہے، لیکن جو آپس میں بات کروا رہا ہے اس کے اندر وہ دونوں کی سائڈ نہیں لے رہا. وہ بالکل ایک میچیورٹی کے ساتھ پوری دنیا کی متعارف ہے کہ جو کام کروا رہا ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کریڈٹ لینا اچھی بات نہیں، لیکن آپ کو یاد دلانا اچھی بات ہے. جیسے ہی سیز فائر کا معاملہ ہوتا ہے، ہمارے جنرل شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ٹویٹ کرتے ہیں. اس سے پہلے نیگوسیشن ہو رہی ہوتی ہیں اندر، کس کس کی؟ ایرانینز پاکستانیوں کی اور پاکستانیوں اور امریکنز کی، کہ کس طریقے سے کریں گے، کیا کریں گے. 2 سے 3 دن کے بعد میں نے آپ کو ایگزیکٹلی بتا دیا تھا کہ کوئی معاہدہ نہیں ہوگا. اس جو سیز فائر ہے اس کے اندر ایکسٹینشن ہوگی ایک اور، پھر اس کے بعد جو اگلی ہوگی اس کے اندر اس کو کنٹینیو کر دیا جائے گا. الحمدللہ ویسا ہی ہوا. ٹھیک ہے. اب یہ کوئی اتنی بڑی سائنس نہیں ہے کہ آپ مطلب وقت سے پہلے ہی بتا رہے ہیں. دنیا ڈھونڈ رہی ہے خبر، سی این این آیا ہوا ہے، اے بی سی آ گیا، جیو والے بیٹھ گئے، باقی سارے چینل بیٹھ گئے کہ خبر ڈھونڈیں، اور پرویز صاحب جناب وہ بتا رہے ہیں کہ ایسا ہوگا. یہ پیر پگاڑا صاحب سے بھی بڑے پگاڑے. نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے. پھر اس کے بعد ایسا، اس سے پہلے کی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایگزیکٹلی 19 مارچ کو، ٹھیک ہے، ٹک ٹاک پہ آپ چیک کریں گے تو آپ کو آسانی سے مل جائے گا. 19 مارچ کو میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک 19 مارچ کو ایک ہی پوسٹ ہے، اس کے سینٹر میں آگے بتاتا ہوں کہ اب آپ دیکھیں گے کہ جو اسرائیلی پلینز ہیں وہ شاٹ ڈاؤن ہوں گے. اچھا، اسرائیلی امریکن دونوں کا ہی تھا، تو کسی بھی ٹائم میں ہوگا، اور ان کے سپر پلین جو ہیں نا وہ شاٹ ڈاؤن ہوں گے، ہٹ ہوں گے. یہ میرے پاس اطلاع آئی تھی، لیکن اطلاعات جب آتی ہیں نا تو وہ کچھ اس کو سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. اب یہ بات میرے پاس 18 کو آ گئی تھی، 19 کو میں نے کی. جیسے ہی 19 کو خبر آئی کہ F-35 گئے 2، تو 20 کو جو ہے نا میں نے اس کا وہ پورشن جو ہے نا کاٹ کے، جس میں نے یہ بتایا تھا اور وہ میں نے پوسٹ کیا، وہ ایک دم ہٹ ہوا کیونکہ لوگ خبر ڈھونڈ رہے تھے، تو ایک دم سے ہٹ ہوا. تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا بتایا تھا. اب مجھے ہو گیا کہ یہ خبر کنفرم ہے. اس کو میں نے اور جو ہے نا ہر زاویے سے دیکھا. پھر میں نے آپ کو ایگزیکٹلی بتایا 22 اور 23 مارچ کو. 23 مارچ کو میں ملان کونسلیٹ جا رہا تھا پاکستان، تو ٹرین میں نے آپ کو ڈیٹیل سے بتایا، وہ بھی آپ کے پاس موجود ہے، کہ اب 2 F-16 جو ہے نا وہ ہٹ ہوں گے. اور میسج یہ ہے کہ ابھی ہم نے 4 دی ہیں، پھر ہم 4000 دے دیں گے. ایگزیکٹلی ورڈز بھی یہی. اس کے بعد جو ہے نا ایران کی حدود کے اندر کوئی فائٹر پلینز نظر نہیں آئے. ٹھیک ہے. اچھا، وہ جو F-16 کی جو خبر تھی نا، اب وہ ایک F-18 کے بارے میں آ رہا ہے، اور ایک F-15 کے بارے میں آ رہا ہے، اور ایک F-15 کے بارے میں، اور ایک F-16 کے بارے میں آ رہا ہے. یہ بڑے ماڈرن جہاز ہیں. ٹھیک ہے. اس کے اوپر اگر ہم جائیں گے تو ایک علیحدہ ہی سائنس ہے کہ اگر یہ ہٹ ہو بھی جائے تو خود ہی یہ وہاں پہ جاتا ہے جہاں پہ اس کو بتایا ہو گیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اپنے آپ کو اتنا یہ الرٹ رکھتا ہے. بڑے آٹومیٹک قسم کے جہاز ہیں. اس کے بعد پھر میں نے آپ کو بتایا کہ انفارمیشن دی کہ جو پائلٹ گر گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. وہاں پہ 2 C-130 گئے، کتنے ہیلی کاپٹر گئے، کتنے واپس آئے، کتنے شاپر بیگ گئے. ٹھیک ہے. اس کے بارے میں نے جب وہ کی تو سٹرائک آ گئی چینل کے اوپر. پھر میں نے آپ کو ایگزیکٹلی اس کو ایک کہانی کی صورت میں بتا دیا، وہ بھی آپ چیک کر لیں. اب یہ نیگوسیشن، اس کے اندر پاکستان کا بھی رول تھا کہ بھائیان یہ باتیں باہر نہیں نکلے، سب کچھ ہے، لیکن وہ ساری آپ خود سن سکتے ہیں، پوری کی پوری آپ کو بتائی. تو یہ جو اس وقت میں ہوا ہے نا، جو چینجنگ ہوئی ہے، اب اس کے اوپر میں نظر رکھے ہوا ہوں. اگر جو میرے پاس اطلاع آئے گی تو میں آپ کو دوں گا، اگر نہیں آئے گی تو تبصرہ ہی کرتا رہوں گا جیسے ابھی میں کر رہا ہوں. جو گڑبڑ ہوئی ہے نا وہ یہ ہوئی ہے کہ سارے معاملات طے کر لیے تھے کہ بلی چوہا اپنے گھر گھر. ٹھیک ہے.
اور امن شانتی سکون کے ساتھ رہو. جس طریقے سے ایران پہ پابندیاں لگی ہیں لگی رہیں, کچھ اس میں تھوڑا سا ریلیکس آ جائے گا. ایران کو جو ہے نا اتنا تنگ نہیں کیا جائے گا, اور اس نے کہہ دیا تھا کہ ٹھیک ہے ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے, یورینیم کو ہم ریڈی رکھیں گے کہ اگر ہمیں وقت پڑا تو پھر ہم جو ہے نا کسی بھی قسم کے جو ہے نا ہم اس میں آزاد ہی ہیں. باقی اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اس خطے میں امن ہو تو جو IAEA کو جو ہے نا وہ آپ بھیجو اسرائیل, تو تاکہ وہ پتہ کرے کہ وہاں پہ کتنے ہیں. انہوں نے کہا جی نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا جی یہ پھر کیوں ہو سکتا ہے. پھر بچولوں نے یہ بات کی کہ آپ ایک سے مانگ رہے ہو دوسرے سے نہیں مانگ رہے ہو, وہ تمہارا کتنا کا لاڈلا پتر ہے اور کتنا کا حرامدہ ہے کہ بھئی وہ زندگیاں کھا رہا ہے اور آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. کیا اکانومی سب کچھ ہے, اور وہ بھی چند لوگوں کی اکانومی جس سے کبھی خیر کا کوئی راستہ نہیں نکلا. تمہاری معیشت داؤں پہ لگی ہوئی ہے, اس کی معیشت داؤں پہ لگی ہوئی ہے, ہر ایک کی معیشت داؤں پہ لگی ہوئی ہے. تمہارے اندر اتنی جرت نہیں ہے کہ تم سچ بول سکو. یہ امریکہ بابے کو بات کی, ٹھیک ہے, اور یہ اس لوٹے پھٹے پاکستان نے کی کہ جس کے بارے میں کہتے ہیں پتہ نہیں کل ڈیفالٹ کر دے گا, آج ڈیفالٹ کر دے گا. شکر الحمدللہ کسی کی جرت نہیں ہوئی پوری دنیا میں کہ یہ بات کرے. اور آگے سے امریکن بھی کہہ رہے تھے ہاں نہیں نہیں تم ٹھیک کہہ رہے ہو, ہاں ہاں نہیں 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 ہم کیسے کر سکتے ہیں, یہ تو ہمارے مائی باپ ہیں, ہم نے تو ان کو ساری رپورٹیں دینی ہوتی ہیں. دیکھیں نا ہمارے باس ناراض ہو گئے کیونکہ ہر کی پوسٹ پہ تو یہی بیٹھے ہوئے ہیں. میں کہا تو پھر تم امریکہ کو دیکھ لو یا ان کو دیکھ لو, حل تو پھر یہ ایک ہی چھوڑتے ہیں نا جو دنیا میں ان کے ساتھ ہوتا رہا. تو یہ بات ہے, کوئی نئی خبر آئے گی میں آپ کو فوراً دوں گا, دیر نہیں لگاؤں گا. لیکن جب نئی خبر نہیں آئے گی تو ہاں بس میں آخر میں ایک بات کر لوں, یہ جو بلاکٹ لگایا نا امریکہ نے, ایرانینز نے لڈیاں ڈالی اندر کہ واہ مزہ آ گیا, پانچوں گھی میں سر کڑھائی میں. ایران کا نہیں نکلنے دیں گے, باقی سب کا نکلنے دیں گے, ٹھیک ہے. تو پھر ایران جس کو چاہے گا راستہ دے گا, جس کو چاہے گا نہیں دے گا. ایران یہ کہہ رہا ہے کہ جی ٹھیک ہے آ جاؤ لے لو, بس شرط ایک ہی ہے, پیٹرو ڈالر نہیں ہوگا. اگر یہ معاملات 2-3 سال چلتے رہے تو آپ دیکھنا کہ ڈالر کہاں پہ ہوگا, ٹھیک ہے. اور یہ جو عرب کنٹریز ہیں نا, جو 5 ہیں جو ڈالر کے ساتھ ان کا پیکٹ ہے, درہم کا, دینار کا, ریال کا, ٹھیک ہے, یہ سارے جو ان سے ہیں نا, یہ پیکٹ جو ان سے ہیں نا, یہ کہاں پہ جائیں گے 2 سے 3 سال کے اندر. اب امریکہ نے یہ جو جفا ڈالا ہے نا بلاکٹ والا, یہ اس کو لے دے جائے گا. یہ نہ وینیزویلا ہے کہ بلاکٹ سے اس کو کوئی فرق پڑے, اور نہ ہی یہ ویتنام ہے کہ بلاکٹ سے وہ تنگ آ جائے. یہ بلاکٹ اتنے آسان نہیں ہے. اور میں نے آپ کو واحد بندہ ہوں, اللہ کا شکر ہے, میں نے آپ کو بتایا کہ 1 یا 2 مجھے کنفرم نہیں ہے اینٹی شپ میزائل ہے, جائیں گے کوئی نہیں روک سکے گا. اس وقت تک ٹیکنالوجی ایسی ہے کہ کوئی نہیں روک سکے گا. اور یہ وہ والے نہیں ہیں کہ آگ لگ گئی, یہ نیچے جائیں گے, منٹوں کے اندر جائیں گے. کسی کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہوگا, اور اگر کسی نے چھال بھی مار دی نا تو وہ بھی اندر بعد میں جہاز کے پریشر سے اندر ہی جائے گا, ٹائٹینک والے سین کی طرح, ٹھیک ہے. کہنا اچھا نہیں لگتا. یہ جو امریکہ ہے نا, یہ دنیا کی ایک ایسڈ ہے, یہ بہت بڑا ایک آپ کہہ لیں جیسے واشنگ مشین گھوم رہی ہوتی ہے نا, معیشت وہاں پہ گھوم رہی ہے اس کے ارد گرد. یعنی کہ میں نے آپ کو بتایا ہمیشہ کہ 331 ہوتا ہے, ٹھیک ہے. جب اس کو اندر ہم ایک ایک ایڈ کرتے ہیں نا تو یہ آ جاتا ہے 40-40-20. 40% جو معیشت ہے نا وہ امریکہ کی گھوم رہی ہے. اس کے بعد جو سرکل ہے دوسرا, اس کے اندر 40% پوری دنیا میں سے کی گھوم رہی ہے, اور 20% کے اندر وہ یعنی کہ جو بیچارے تھرڈ ورلڈ کنٹری کہلاتے ہیں نا وہ گھوم رہے ہیں. اب پاکستان جو ہے نا بارڈر پہ آ جاتا ہے 40 اور 20 کے. لیکن پاکستان انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ باجوہ ڈاکٹرائن اور اس ٹائپ کی نہ پڑتی ہیں آئٹمیں, تو پاکستان جو ہے نا 40 کے ٹاپ لیول پہ ہوتا, تو اب آ جائے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ جی, بہت لمبی بات کر دی.